آپ کی رہنمائی کیسے ملے گی؟ اس فیلڈ میں کام کرنا ہے تو دیکھیں مل رہی ہے سبھی کو۔ لاس آف نیچر پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ یہ بہت طویل موضوع ہے اور سوال بھی بہت ہی مطلق ہے، یعنی اس کے اندر روشنی لگائی تھی کون سی والی روشنی ڈالیں، کس اعتبار سے روشنی ڈالیں۔ صرف اتنا جان لیجیے کہ بہت سے لوگ جب ان کو خدا سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا تو اس لیے دنیا کا نظام تباہ نہیں ہو رہا ہے، دنیا کولیپس نہیں کر رہی ہے کیونکہ لاز آف نیچر ہے۔ لاز آف نیچر نے سوال رکھا ہے، لاز آف نیچر میں گریوٹی ہے اور بہت سارے قوانین ہیں۔ تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ مجھے کوئی ایسا لا بتاؤ کہ جو خود بخود بن گیا ہو اور اس کا کوئی لا گیور نہ ہو۔ بھائی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں جہاں لا اینڈ آرڈر ہے تو لوگ ہی بناتے ہیں وہ قانون، اسمبلیاں پاس کرتی ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے، حکومتیں اس کو نافذ کرتی ہیں، دنیا کا نظامی اسی پر استوار ہے۔ تو کوئی لا خود آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں لا ہوں، لا کا لا گیور ہونا ضروری ہے۔ تو لاز آف نیچر بھی مخلوق ہے، خدا نے ان لاز کے اوپر اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے۔ ان لاز میں گریویٹی بھی ہے، ان لاز میں کازیلٹی بھی ہے۔ کازیلٹی کا مطلب ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، یہ کازل ہے۔ آن لائن کورس دستیاب ہے؟ نہیں ہے، اب نہیں ہے، بس کتاب آئے گی انشاءاللہ۔ اس موضوع پر چند ابتدائی کتب کی طرف رہنمائی کرتے تو ہو گئی ہے۔ اسلام کے تعلق سے غیر مسلموں کے ذہنوں میں موجود شکوک و شبہات کا ازالہ کیسے کیا جائے جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ سامنے والے کا اطمینان یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا، اور بات کو آپ چاہے ایکٹیو انداز میں پہنچائیں یا پیسیو انداز میں پہنچائیں۔ پیسیو انداز میں پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ کی بات چل رہی ہے، ایک شخص سے ڈبیٹ ہو رہی ہے، جاوید صاحب اس میں پوچھ رہے ہیں لوگ، تو بات کو ان تک پہنچانی تھی، پہنچ رہی ہے کروڑوں تک، یہ پیسے۔ مثلا ایک صاحب نے کل بہت شاندار مثال دی، پرانی مثال، کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے گئے تھے فرعون کو، ایمان لائے جانے لگا، تو یہ پیسو دعوت۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے بندے تک پہنچا دیں۔ باقی وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا اکثر میری جب لائیو اسٹریمز ہوتی ہیں تو ان میں کبھی کبھی ایسے افراد آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کے جواب تو ٹھیک ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں تو میری ذمہ داری نہیں، آپ کو مطمئن کرنا نہ ہو، ہمارا کام ہے ہم اپنی بات پہنچائیں۔ نئی سوالات تو آ رہے ہیں اور مقرر سوالات ہیں جو جواب دیا جا چکا ہے۔ ایک پہلی بات میں عرض کر دوں کہ یہ سارے سوال قبول کرنے کا لائق نہیں، نام بھی تحریر نہیں، کس نے سوال کیا، شاعر کون ہے کا نام درج دیں گے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال بھیجیں تو اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ فون نمبر لکھیں، اگر سوال کے جواب نہ ہو سکے آئندہ کبھی آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی صدری سمجھ لو، یہ مقصد نہیں۔ اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا تو پھر یہ رابطہ آپ سے کیا جائے گا سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹائم بھی کریں، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اور کچھ تو پوری میں ہو جانا ہے چیزوں کے جواب اللہ کو دے عبدالعزیز صاحب تو مشورہ انہوں نے دیا بہت اب استوا کے مسئلے پر گفتگو کریں گے، ایک گھنٹہ چلے گی نا، موقع دیں گے کیا یہ ادھر سے